أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا أقول نہ میں کہتا ہوں لکم تم سے اندی کہ میرے پاس ہیں خزائن اللہ اللہ کے خزانے. ولا اور نہ عالم میں جانتا ہوں الغیب غیب کو. ولا اور نہ اقول میں کہتا ہوں انی کہ بے شک میں ملکن فرشتہ ہوں. ولا اور نہ اقول میں کہتا ہوں للذین ان لوگوں کے بارے میں تزدری حقیر سمجھتی ہیں جن کو اعینکم تمہاری آنکھیں لن یؤتیا کہ ہرگز نہیں دے گا ہم ان کو اللہ تعالیٰ خیرا کوئی خیر. اللہ تعالیٰ علم جانتا ہے بما اس کو جو فی انفسہم ان کے دلوں میں ہے. انی بے شک میں اذن اس وقت لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، شرک سے منع کیا اور ان کو کلمہ پڑھنے کی ترغیب دی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اکثر لوگوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور غیر معقول اعتراضات کرنا شروع کر دیے. لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ نوح علیہ السلام نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس کے پاس تو کثیر دولت نہیں ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ مال ہونا چاہیے تھا کہ جس وقت بھی اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تو فوراً پیسوں کے ذریعے حل کر لیتا. یا جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے ہیں جس کا جو بھی مسئلہ آ جاتا تو فوراً ان کو پیسے دے دیتا اور ان کے مسائل پیسوں کے ذریعے سے حل کرتا. جس چیز کے اوپر نظر ڈالتا، مٹی کے اوپر نظر ڈالتا تو اس کو سونے کے اندر تبدیل کر دیتا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ لوگوں تم یہ جو اعتراض کر رہے ہو کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، تو آخر میں نے خزانوں کا مالک ہونے کا دعویٰ ہی کب کیا ہے کہ جو تم اعتراض کر رہے ہو؟ اعتراض تو اس وقت بنتا تھا کہ جب میں دعویٰ کرتا کہ میں تو بہت بڑے خزانوں کا مالک ہوں اور میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو تم اعتراض کر سکتے تھے کہ تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں اور تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں. لوگوں لا اقول میں نہیں کہتا ہوں لیکن تمہارے سامنے اندی کہ میرے پاس ہیں خزائن اللہ اللہ کے خزانے، بلکہ میں تو لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ خزانوں کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے آزمانے کے لیے، جس سے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے. تو مختار کل تقسیم کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، میں نہیں ہوں. لوگوں نے نوح علیہ السلام کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ اس نے پیغمبری کے دعویٰ کیا ہے لیکن یہ تو غیب کو جاننے والا نہیں، یہ تو ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کی چوری ہو جاتی تو ہم پیغمبر کے پاس چلے جاتے تو ہمیں بتلا دیتا کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے، فلاں وقت چوری کی تھی، فلاں طریقے سے چوری کی تھی، اب چوری کا مال فلاں جگہ پڑا ہوا، جاؤ اور وہاں سے لے لو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے پیار کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس اعتراض کا بھی جواب دیا، کہا کہ میں نے دعویٰ ہی کب کیا کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں. ہاں اس وقت تمہارا اعتراض بنتا کہ جب تمہارے سامنے میں یہ بات ذکر کر دیتا کہ میں سارے غیب کو جاننے والا ہوں، پھر جب غیب کی بات نہ بتلا سکتا تو تم اعتراض جڑ سکتے تھے. لیکن اب تو یہ بات ذہن کے اندر تم رکھ لو کہ میں نے دعویٰ ہی کب کیا کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں. ولا اعلم الغیب، میں تو غیب کو جاننے والا نہیں ہوں. غیب کو جاننے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے کہ جس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسانوں کے سامنے ہے
وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو انسانوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں، جو غیب ہے وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہ بات تو اللہ کو معلوم ہوتی ہے کہ کس نے چوری کی ہے، کس وقت کی ہے، کس انداز کے اندر کی ہے، اب چوری کا مال اس نے کہاں پر چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو چیزیں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، اس سب کو جاننے والا اگر کوئی ہے، غیب کو جاننے والا اگر کوئی ہے، تو محض اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ لوگوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ تو فرشتے نہیں ہیں۔ گویا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ پیغمبر کوئی مافوق الانسان چیز ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ پیغمبر بن کر کے آنا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا کہ لوگوں، میں نے دعویٰ ہی کب کیا کہ میں فرشتہ ہوں؟ اس وقت تمہارا اعتراض بن سکتا تھا کہ جب میں دعویٰ کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، تو پھر تم یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ کیسے فرشتے ہو، چلتے پھرتے ہو ہماری طرح، کھانا کھاتے ہو، بازاروں میں چلتے ہو، اور یہ سارے انسانوں والے امور کرتے ہو، کیسے فرشتے ہو؟ تو وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، لوگوں میں نے دعویٰ ہی کب کیا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو یہی بات کہتا ہوں کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور جس طرح تم کھاتے اسی طرح میں کھاتا ہوں، جس طرح تم چلتے اسی طرح میں چلتا ہوں، جس طرح تمہارے ساتھ حواج انسانیاں لگی ہوئی ہیں اسی طرح مجھے بھی ضروریات زندگی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہاں، میرے اندر اور تمہارے اندر ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھ کو ہدایت بخشی ہے، اس کی تردید تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ اگر تم مجھ سے پوچھو تو مجھ سے تم یہ پوچھو کہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اچھی عادات کیسی ہوتی ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ کون سے امور ہیں جن کو سر انجام دینے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، ایسے کون سے کام ہیں کہ جن کا ارتکاب کیا جائے تو جہنم سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تم نے اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے یہ باتیں پوچھو۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ، لوگ یہ بھی ایک اعتراض کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو وہ سرداران، وہ کفار کہا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، ہمارے پاس سرداریاں ہیں، مالداریاں ہیں، عہدے ہیں، نوکر چاکر ہیں، دنیا کے اندر بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر آخرت ہوگی تو وہاں پر بھی ہمیں ہی ملے گا۔ اور یہ جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دنیا کے اندر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر نے یہ بات یہ دی، فرمایا کہ لا أقول الذين تزدري أعينكم، لوگوں میں ان مسلمانوں کے بارے میں جو اگرچہ تمہیں غریب نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات منہ سے نہیں نکالتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر نہیں دے گا، بلکہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ایمان اعمال صالحہ کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فضل ان کو دے دیا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل دے گا اور نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جو مخلص مسلمان ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے پاس جائے گا، اللہ اس کو بہت کچھ عنایت فرمائے گا، اور جس نے نفاق کا کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ اللہ ہی جاننے والا ہے اور کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو جو منافق ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ڈالے جائیں گے۔ انی ذل من الظالمین، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، مختار کل ہوں، جس کو چاہوں بخش دوں، اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں، اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں فرشتہ ہوں، تو اس وقت تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یا میں یہ سمجھنے شروع کر دوں کہ یہ مسلمان حقیر ہیں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ وہ لوگ حقیر سمجھ رہے تھے مسلمانوں کو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھا دی کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر کے تم ظلم کر رہے ہو، ظلم کے راستے کو چھوڑ دو، کلمہ پڑھ لو اور اسلام کی طرف آ جاؤ اور اپنے حوالے سے کامیابی کا فیصلہ کرو۔ ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ مختار کل، خزانوں کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ غیب کو جاننے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں اور انسان ہی انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ جو بھی مومن ہے، جو بھی مسلمان ہے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اور جو بھی مومن ہے، مخلص ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو اللہ کا فضل ملے گا، انشاءاللہ اس کو اللہ کی جنت ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔